السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 193 اور 194 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں قتال کی آخری حد، حرمت والے مہینے، اللہ متقیوں کے ساتھ اس بارے میں بیان ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا دین ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں۔ اس آیت میں یہ حکم عام کر دیا گیا کہ تم فتنہ پرواز کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے برابر جنگ کرتے رہو، حتیٰ کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور اللہ کا قانون غالب ہو جائے۔ کسی شخص میں اللہ کے قانون کی مخالفت، دشمنی اور خلاف ورزی کی طاقت نہ رہے، اور اگر کوئی دشمن اس کی توہین کرے تو اسے فوراً سزا مل جائے۔ اسلام اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اللہ کا قانون عام ہو، تمام دوسرے مذاہب کے ماننے والے اطمینان سے اپنی اپنی جگہ زندگی بسر کر سکیں، عبادت گاہیں اور مذہبی مقامات بدکار لوگوں کی دست برداری سے محفوظ رہیں، اور اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ فتنہ ہمیشہ سر اٹھاتا رہے گا اور لوگ کبھی چین سے زندگی بسر نہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے اسلام کے پاس 3 راہیں کھلی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے۔ اگر وہ اسے مان لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخر پر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور وہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے برابر حقوق پا لیں گے۔ نمبر 2، اگر لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار نہ ہوں، البتہ اس کی مخالفت سے باز آنے کا اقرار کر لیں، تو وہ شوق سے اسلامی سلطنت میں رہیں، اس صورت میں کہ ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ ہوگی۔ نمبر 3، اگر ان دونوں باتوں پر راضی نہ ہوں اور وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں، یعنی خود غرضی میں دیوانے ہو جائیں، تو پھر ان کا فیصلہ تلوار سے کر دینا چاہیے۔ ان کی سزا قتل کے سوا اور کوئی نہیں۔ فتنہ پرواز اور امن دشمن انسانوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے مختلف قبیلے آپس میں ہمیشہ جنگ کرتے رہا کرتے تھے، لیکن یہ بات انہوں نے ٹھہرا لی تھی کہ سال میں 4 مہینے جنگ بند رہا کرے اور یہ زمانہ امن و اصلاح کے ساتھ گزر جائے۔ ان کے نزدیک ان 4 مہینوں کی پاکی اور بزرگی بہت مانی ہوئی تھی۔ وہ 4 مہینے یہ تھے: محرم قمری سال کا پہلا مہینہ، رجب قمری سال کا 7واں مہینہ، ذی القعدہ قمری سال کا 11واں مہینہ، ذی الحج قمری سال کا 12واں مہینہ۔ اس آیت کا شان نزول اور تاریخی پس منظر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کو ساتھ لے کر عمرہ کی غرض سے ذی القعدہ میں مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن وہاں کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جنگ پر آمادہ ہو گئے، بلکہ تیر اندازی اور سنگ بازی شروع کر دی۔ انہوں نے اس مقدس اور حرمت والے مہینے کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ آیت اسی مہینے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مہینے کی حرمت اور عزت اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام اور عزت کرے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کسی مہینے کی حرمت کی بنیاد ہی نہیں۔
اگر دوسرا فریق احترام والے مہینے میں بھی جنگ سے باز نہیں آتا تو تم بھی ان کے مقابلے میں جنگ شروع کر دو۔ اگر انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے یا کہ حرمت والی جگہ ہے یا تم مسلمانوں نے احرام باندھ رکھا ہے تو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ اور ہتھیار اٹھا لو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر انہوں نے تمام حرمتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم پر زیادتی کی ہے تو تم بھی ان کو جواب دو۔ اس حرمت والے 4 مہینوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور جنگ قتال کرنا منع ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد یا کوئی جنگ آپ پر تھوپ دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی جواب ان کو دو جو تم پر اس مہینے کا احترام نہیں کر رہے، تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی تمہارے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری تقوی اختیار کرنے کا یہ حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس سے خوف کھاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کی زندگی بسر کرو، بری باتوں سے پرہیز کرو، گناہ بدی اور شیطانیت سے نفرت کرو۔ یہ تمام احکام صرف ایک جملہ کے متحد آتے ہیں اور وہ یہ ہے اتقوا اللہ۔ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کا عنصر نہایت اہم ہے۔ جب تک مسلمان کے قول و فعل اور عمل میں یہ چیز نمایاں نہ ہو اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تقوی اسے اعتدال سکھاتا ہے، نیکوکاری کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بدکاری سے دور کرتا ہے۔ اس وقت تک سورہ بقرہ کی صرف 194 آیات گزری ہیں اور یہاں تک تقوی کا ذکر مختلف شکلوں میں 14 بار آ چکا ہے، خصوصاً حکم عبادت کے بعد، نبی اسرائیل کے تذکرہ کے بعد، اخلاقی اصولوں کے ذکر کے بعد، حکم قصاص کے بعد، وصیت کے حکم کے بعد، روزے کے حکم کے بعد، ہر جگہ تقوی کو ہی مقصود مطلوب بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید خواہ حلال و حرام کا ذکر کر رہا ہو، نکاح و طلاق کے مسائل پر بحث کر رہا ہو، یتیم و مسکین کے مال و دولت کے قوانین بتا رہا ہو، وصیت اور ورثہ کی تقسیم پر گفتگو کر رہا ہو، باہمی معاشرت اور میل جول کے اصول واضح کر رہا ہو یا جہاد و قتال کے امور پر روشنی ڈال رہا ہو، ہر جگہ تقوی کا سبق اس کے ساتھ ضرور دے گا اور اس کی اہمیت ضرور جتائے گا۔ کیوں انسان خواہشات کا پتلا ہے، جذبات کا غلام اور احساسات کا خادم ہوتا ہے، وہ ہر کام کرتے وقت ان کے زیر اثر ہوتا ہے، وہ اعتدال اور انصاف پر قائم رہنے کے بجائے بے انصافی پر اتر آتا ہے، اعتدال کا چھوڑنا اسے ظلم، حق تلفی، بے انصافی اور زیادتی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کی شان سے بہت نیچی ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ خاص زندگی کے کسی میدان میں سرگرم عمل ہو، اعتدال کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اعتدال پر قائم رہنے کے لیے سے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے احکام اور اس کے حضور حاضری کو پیش نظر رکھے۔ وہ سمجھے کہ دنیائی مال و متاع اور عزت و شہرت سب عارضی ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہے۔ اس لیے انصاف پسندی سے اگر عارضی نقصان ہوتا بھی ہو تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے، اور ظاہر ہے جس اللہ تعالیٰ کی حمایت نصیب ہو جائے اس سے زیادہ سعادت مند، خوش نصیب اور کامیاب انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس پہ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما